یہ ساتھی کھلوتے ہو بہ ونجو آداب دے خلاف اللہ راضی ہونے دین دی محفل بہ ونجو آداب دے خلاف میلہ ہوئے نا اسی کھلو کے بندہ ویکھ دے دین دی محفل ہے نا الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام ذی وقار سامعین بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں علم اور عمل حسن بیان اور تقوی ہر لحاظ نال میرے تو بہو ہی بہتر اور افضل اور اعلی جید علماء کرام توساں دوستاں دی خدمت وچ قرآن و سنت دے جڑے موتی پیش فرما گئے
اللہ میرے سارے انہاں بزرگاں دا بیان فرماونا اور تساں دوستاں دا سننا قبول فرماوے۔ وقت انتہائی محدود ہے، میں 3 مثالاں پیش کرنیاں قرآن و سنت دی روشنی وچ، اور دعا گوہاں بھائی اسحاق صاحب اور انہاں دے رفقاء واسطے بڑی طویل مدت تو بعد میری حاضری تھئی ہے، شاید 15 سال گزر چکے ہوئے، بات کیا پتا زندگی دے اندر دوبارہ ملاقات ہوئے یا نہیں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ تمہید انتہائی مختصر، مقصودی مسئلہ جرا بیان کرنے او عرض کرے سا۔ انسان دنیا تے جیندے نال محبت دا دعویٰ کرے، محبت دا دعویٰ انسان دا اون شخصیت نال سچا تاں ثابت تھی سکدا ہے کہ انسان اون دا آقا منے۔ اگر انسان محبت دا دعویٰ کرے تے اون شخصیت دا آقا نہ منے تا محبت دا جذبہ تا ہوندہ ہے دل دے اندر، دل دے حالات دا تا اللہ تو بغیر کیا کو پتہ ہی نہیں۔ میں اگر دعویٰ کراں میں کو اپنے والد صاحب نال محبت ہے، والدہ صاحبہ نال پیارے، ابا تے اما میں کو آکھن پانی بھر دے تو میں آکھاں ایک کم میرے کو نہیں کھیدا تو میری زبان آلا محبت دا دعویٰ کہ من رہے۔ ابا کے فلانا کم کی تھی، ابا ایک کم میں نہیں کرنا، محبت میں کو ہے تیرے نال۔ اما کے فلانی پریشانی ہے تے ایک کم میں نہ کیتیا، پریشانی میری ختم تھی وے، فلانی شے لوڑے ایک کم میرے کو اما نہیں تھی دا۔ تا ساری دنیا دے عقل مند دانا تے سمجھدار بندہ میں کو آکھنا ہے مولانا صاحب تیرا محبت دا دعویٰ جھوٹ ہے۔ اگر تیرا محبت دا دعویٰ سچا ہوندا اما تے ابے نال پیار دا دعویٰ کیتا ہی، دعویٰ سچا تاں ہئی جو انہاں دا آنکھا مننے ہا۔ اگر آنکھا نہیں مننا تا محبت دا زبان دے اتے دعویٰ کھڑوتا ہے، دل دے اندر محبت دا کوئی جذبہ والدین نال نہیں۔ بس اس تمہید تو واجرہ اصل مسئلہ میں عرض کر رہا ہے، بندہ دعویٰ ہی کرے جو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نال ہے میں کو محبت ہے میں کو پیار تے جیری گل اللہ دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماوے بندہ کہ اے تا میں منن واسطے تیار نہ، اے کیویں محبت دا دعویٰ سچا تھی سکدا ہے۔ او سنو تے ایمان دا تقاضا ہی ہوئے، محبت دا دعویٰ تے ایمان دا تقاضا کہ جتھاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر چھوڑے نا اتھا بندے نو اگو دوجھی گال کرن دی گنجائش ہونی۔ سنو انداز فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار۔ اے میرے سامنے سورۃ الاحزاب 22 پارہ تے آیت نمبر 36 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وچوں 2 پتر عطا کیتے، ایک دا نام حضرت قاسم، دوجے دا نام حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ نو طاہر تے طیب دا لقب بھی ملا ہوئے،
اے اللہ کریم دی اپنی مرضی پتر ڈوہے بچپن دے اندر فوت تھی گئے 4 اللہ کریم نے بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بیٹیاں بنیاں ہویاں اپنے گھر بار آلیاں تھیاں اللہ کریم نے ایک پتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو بی بی ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وچوں دتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نام تے آپ نے تریجے پتر دا نام ابراہیم رکھا 1.25 سال عمر تھئیے تریجا پتر بھی فوت تھی گیا بس میں ہوں اصل مسئلے تے آ گیا ہوں خیال اللہ کریم نے ونتے آئے آپ دی عمر تو حضرت خدیجہ دی عمر بھی مڈی ہے 2 دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ بھی تھی ہوئی تریجی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال تھئیے اللہ دو پتر لیتے 4 دھیاں لیتیاں اللہ کریم نہیں دے ونتے آیا کوری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن بی بی نال شادی تھئیے اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ پتر لیتے نہ دھی لیتیے کون اللہ تو پوچھ سکتے ہیں قرآن پاک دے الفاظ ہی نہ فرمایا اللہ یسعد عما یفعل اللہ کریم جیرا کام بھی کرے اللہ تو پوچھا والی طاقت پیدا ہی نہیں تھئی بات اللہ دی مرضی دیوے چاہ دیوان تو بعد گھنے بات بھی اللہ کریم تو کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا دوستانو اس موقع تے میں سیکی دا شیر سنے دا ہونا کہ کتیانو بچے کون ہے دے دا جیری ٹر دی ہے لا کے قطارام خاکی صاحب اللہ ہدایت دیوان تے آوے نا دول تالا ایک پنڈی کے اندر شہرے چکوال کو لگوں ایک نوجوان میں کو آکھن لگا مولانا صاحب تساں قرآن و حدیث سے مسئلے بیان کیتے اللہ دی اکھے مرضی اے تے سریکی اللہ شیر سنایا اے شیر سن کے میں شرک تو توبہ کر کے موحد بن گیا یہ شیر سن کے اللہ دے فیصلے نہیں باقی سارے دوست ہی سنانا لے ہاں لگے یہ شیر سنم کہ گھر بن کے سوچم میں مول سے باکھا تھا ٹھیک ہے اللہ کے میرے دل دی دنیا تبدیل کر ٹھوک ساری جماعت دن پکا موحد ہے اللہ دی مرضیاں کتیانو بچے کون ہے دیندہ جیری ٹر دی ہے لا کے قطاراں مرغی نہ پیر دا دیوا بالے بچے مل گئے بے شماراں مچھیانو بچے کون ہے دیدا بچے جڑ جڑ کرن بہاراں حیوان تا منگ دے رب تو خاکی تو تا در در کرے وے پکاراں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتر بنا کے دے اپنے پتر تا فوت تھی گئے ہن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام آئی تے غلامی اللہ داغ کو وڈا داغ سمجھوے دائیوں محول تے معاشرے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید نو آزاد کیتا اے میں ہوں مختصر تو کو پچھلی تاریخ سنے نا تاکہ سبق سمجھ آ سکے دروازہ کھڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھلے دینا حضرت زید دا با حضرت زید دا چاچا حضرت زید دا بھرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوئے تے کھڑوتے نا مکہ شریف تو سا کون ہو
اکھے جی 6 سال تھی گئے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اماں نال ویندا پیا ہی نہ نہالے رستے تے ڈاکو حملہ کیتا حضرت زید کو اماں کو کھس گدانے وکدا وکاندا سارے علاقے یمن دے بندے مکے شریف وچ انہاں حضرت زید کو ڈٹھے سجان گدا بن کے سب دسایا نے میں حضرت زید دا ابا ہاں 6 سال تھی گئے گلے دے حضرت زید دی اماں رو رو کے حضرت زید دی جدائی وچ دنیا تو ڈر گئی ہے حضرت زید دیاں بھیڑاں رو رو کے دروازے تو دیکھ دیا راندیاں کدن ساڈا گم تھیا پھرا واپس آسی سانو پتہ لگے تساں بڑے باخلاق ہو بڑے صاحب کردار ہو اساں پیسے چاہ کے گھننا ہیں پیسے گھنو چاہ حضرت زید ساڈے حوالے کر چھوڑو تو اولاد اللہ کو پتہ نہ اولاد سلمے دا جیرے صاحب اولاد نہیں انہوں نے کیا پتہ اولاد دی محبت کے رشے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں سودا تو اگو سستا رسے نہ حیران تھی کہ حضرت سید ابا چاچا بھیرا سستا سودا پیسے تھوڑے گھنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید نو سدے 6 سال 12 سال عمر ہے اسے دے جڑے ملاقات تھی دی پئیے دے 6 سال عمر ہے انہیں ڈاکوان کھستا آئی بچہ معصوم 6 سال دا کیا بچہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زید تیرا واقعی اب بیٹھی اے بھرا ہے چاچے پتہ ہے کہ نہیں کیوں تینوں گھنڑین حضرت کوئی پتہ نہیں ہے کہ پیسہ گئی آفر کی تینے پیسے گھنو جا زید سنو دے چھوڑو حضرت تساں کیرا جواب لیتا ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جے کر تو اپنے امبے تے چاچے بھرا نال مجنا چاہنے میں مفت والے کر چھڑے ساں کوئی پیسہ نہ مطالبہ نہیں تے جے کر دو میرے کو آنا چاہنا ہے میں انہاں نال شرط رکھیے انہاں نال پھر منجن وستے تیرے تے زور نہیں پاونا مفت دے چھڑے سا چون تیرے تے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ جواب ای حضرت تواڈے کول رون واسطے میں غصو چڑھ دی لوڑ نہیں ابا تے چاچا دے بھراواں دی چیخاں نکل گئیاں زید آزادی دے اتے غلامی پسند کرے دا پیئے ساڑھے نال ویسے آزاد زندگی ہو سیا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ دا جواب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی غلامی ہے ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی اصل تا آزاد ہو بندہ ہے جرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی چاہیے ہے جرے ویلے زیدہ کھن لگا اپنے نال نہ ویندہ چاچے نال نہیں وجنا بھرا نال نہ وجنا چاہتا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا دل خوشی تو باغ باغ تھی گئی ہے حضرت زید ہاتھ نپا نے بیت اللہ شریف دے سامنے گھن گئے فرماون لگے مکے آلے ہو آج تو بعد زید میرا نوکر تے غلام نہیں میرا پترے مختصر حضرت زید جوان تھی گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی دی فکر شروع کی تھی تے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو لوگ سڈن لگے زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم شادیوں کرنی یہ رشتہ کو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھپھیر دو سلیہ بھیجے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شادی حضرت زید دی تیرے نال کرنا چاہنا آپ دائرہ پھوپے رہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب دا بھرا بھی ناچا کیتی ہے حضرت زینب ناچا کیتی ہے اسا حضرت زید نال رشتہ نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا کہ ایسا ہاشمی خاندان دے ایڈے
اچے نسب دے مالک حضرت زید تے غلامی دا داغ لگا ہوئے ہے ماحول تے معاشرے دے اندر تباہوں گھٹ سمجھا ویندا ہے جے تے غلامی دا داغ ہویا اساں ایڈے وڈے خاندان والے تے ایندے نال رشتہ میری بھیڑ دا رشتہ تھی وے بھیڑ آکھن لگی میں رشتہ کراں بی بی زینب باس انہاں نکاح دی نہ کی دی آپ دی تو مرضی ہے نکاح تھی وے شادی تھی وے نہ کی تھی اللہ قرآن دا مقام نازل چکیتا سورت دنا سورت الحواب اللہ کریم فرماتے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا کہ ایماندار بندے دا کوئی اختیار نہیں تے ایماندار بیوی دا بھی کوئی اختیار نہیں بندہ مرد ایماندار ہوئے یا بیوی ایماندار ہوئے اللہ تے اللہ دا محبوب فیصلہ کرن چاہ تے ایماندار رکھے میں نہ منے دا ایمان دا تقاضا بھی یوں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت دی دلیل بھی ہے اللہ دا محبوب فیصلہ کرے چاہ تو اونچوں چرا کرن دی کوئی گنجائش نہیں ایمان کا بچی محبت دا دعویٰ سچا تا ہو سی جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گال کر دے میں نا ایماندار بندے نو کوئی اختیار نہیں جو نہ کر سکے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا جرا بندہ اللہ دا نا فرمان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نا فرمان ہوئے او کھلم کھلا گمراہ کی ہے ہدایت دی لوڑ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلہ مننا پوسی ایمان بچاونا نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی گال مننی پوسی محبت سچی ثابت کرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے عمل کرنا پوسی قرآن دا مقام نازل تھی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بیہا کر چھوڑی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیہا کر چھوڑی ہے شادی ہو گئی بس اگو کسا نہیں سنا بنا یہ بکری گالے جو بعد دی انہ دا آپا دی جوڑ نہ بنا طلاقہ تک نو بتا گئی وہ اللہ کس ہے میں سناونا یہ چاہنا ہم جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر چھوڑیں حکم دے چھوڑیں گال کر چھوڑیں اور ایمان دا تقاضا یہ ہے محبت دی دلیل ہے کہ دوسری نہیں کر رہی پنجواں پارا سورت دنا سورت النساء دوسری نشان میرے سامنے رب العالمین دا قرآن پاک کھلا ہوئے ہے فرمایا فلا لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما یہ حوالہ ہے آیت نمبر 65 آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانے ہی کو کلمہ پڑھن والا مولا درمی صاحب کلمہ پڑھن والا ہم حاکی صاحب دوئے میرے بزرگن وڈن ہر لحاظ نال میرے تو باقی علماء یہ لفظ میرے یاد رکھے نا کلمہ پڑھن والا ہی کو کلمہ پڑھن والا بندہ تے ہی یہودی دا زمین دا جھڑا پہ گیا کلمہ پڑھنا نہ کھڑ لگے زمین دا مالک میں آئے ٹکڑا میں ڈاہے یہودی کھڑ لگا نہیں میں مالک ہاں فیصلہ کہہ دے تو کراونا چاہی دے کلمہ پڑھنا نہ کھڑ لگے فیصلہ جرا یہودیاں دا وڈا عالم ہے کعب ابن اشرفونا نہ ہئی تو رات دا علم رکھنا لا فیصلے یہودیاں دے کرنا لا
فیصلہ اندے تو کراونا چاہیے ہے. یہودی آکھن لگے نہیں نہیں فیصلہ کراونا ہے تو مسلمانہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کراونا ہے. کلمہ پڑھن اللہ زور لاوے تو آدھے عالم کعب ابن اشرف تو کراونا ہے. یہودی آنکھے نہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو کراونا ہے کیونکہ یہودی نو پتہ ہے ساڑا بڑا عالم کعب ابن اشرف اے چاہ پانی گھن کے غلط فیصلے کر چھوڑے دے. انڈو حوالے سنو چاہ پہلے دوجا پارا سورت دنا سورت البقرہ. اللہ فرمائے دے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہم کما یعرفون ابناہم. آیت نمبر 146 میں انگلی رکھی ہوئی دوجے پارے تے تورات دا علم رکھنا لے علماء انجیل دا علم رکھنا لے عیسائیاں دے وڈے علماء آم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایویں سنجان دیں جیویں ابا اپنے پتروں سیان دا ہوندے جیویں اپنے پتروں کو سنجانن وچ والے نو کہیں قسم دا شک نہیں ہوندا. انہاں یہودیاں دے علماء نو عیسائیاں دے عالماں نو آم صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچان وچ کہیں قسم دا شک نہیں. یہ وکھری گال ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. آمنو سجانا دے باوجود جان بجھ کے ایک جماعت حق دا مسئلہ لکے دی پئیے تے حق دا مسئلہ لکاونا کوئی معمولی جرم ہے. دوجا پارا سورت دنا سورت البقرہ. اے میرے سامنے مالک کائنات دا قرآن کھلا ہوئے تے آیت نمبر 159 ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. ساڑھے واسے مسئلہ بہت اوکھا ہے. علماء کرام اسائیں رڑ دے گڑ دے علماء دے پچھو تو ودے ٹوڑ دے طالب علم ہے ساڑھے واسے بہت اوکھے. عام بندہ توبہ کرنا چاہے دو شرطیں عام بندے دیاں. اللہ غلطی کر بیٹھا پچھلی معاف چا کر اگو وعدہ کرے نا کم نہ کرے سا معاف. اے میرے سامنے 19واں پارا سورت دنا سورت الفرقان. میرے دکھائے ٹائم تھوڑا ہے. سورت دنا سورت الفرقان میرے سامنے 19 پارا. اتھا قرآن پاک دا انداز کیا ہے اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان ونیا. اے سورت الفرقان میں کھولی ہوئی ہے. اللہ کریم فرمینے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. آیت نمبر 71 سورت الفرقان 19واں پارا. اللہ پچھلی غلطی دی معافی چڑے اگو وعدہ کرے نا میں گناہ دے غلطی اللہ کم نہ کرے سا. اللہ فرمے دے میں عام بندے دی توبہ انہ شرطنال قبول کر کے معاف کر چھوڑے نا. لیکن مولوی صاحب توبہ کرنا چاہے عام بندے دیاں توبہ دی دو شرطن اللہ پچھلی معاف کر اگو وعدہ نہ کرے سا. لیکن مولوی صاحب دی توبہ دیاں 3 شرطن. نمبر ہی کر. چلو پہلے آیت دا ترجمہ سناوا چاہ. میں اللہ کریم نے جی کتاب نازل کی ہے صاف صاف دلیلہ میں اللہ کریم نے نازل کی نا. مسئلے میں اللہ اپنی کتاب کھول کھول کے بیان کیتے ہیں. اللہ فرمائے دے کھول کھول کے بیان مسئلے ہو چکے ہیں کتاب وچ. تے جڑے مولوی میں اللہ دی کتاب دا مسئلہ لکے دن اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. اللہ دی کتاب دا مسئلہ لکاون والا تے اللہ
بھی لعنت بھیجے دے تے اللہ دی ساری مخلوق بھی لعنت دی بد دعا کرے دیے. نعرہ نہیں مارنا، معذرت، نعرہ نہیں مارنا بیٹا، میرا درد دل سنو. اللہ دی کتاب دا صاف صاف مسئلہ نو کھاون والا اللہ دے ہاں بھی ملعون، ساری مخلوق بھی لعنت دی بد دعاواں کریں دی ہوندے تے اللہ کریم کوئی معافی دی صورت بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ فرمائے دے ترے شرطاں پوریاں کرے مولوی صاحب. الا الذین تابوا ایک وَأَصْلَحُوا دو وَبَيَّنُوا ترے فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ساری زندگی اللہ دی کتاب دا مسئلہ لکایا ہے پیٹ واسے. یہ میں نہیں آکھا لفظ میرے سامنے ڈاواں سپارہ سورت دا نام سورت التوبہ اور رب العالمین دا قرآن پاک میں کھولا ہوئے. اللہ تیرے سمجھاون دے انداز سو قربان ونیا یہ حوالہ قرآن پاک دا پیش کرن لگا. آیت نمبر 34 سے حوالہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. ایمان والے ہو اتنا شک نہ کرے پکی گالی نے کثیرن ایک دو نہیں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ. اللہ کون کہ من الاحبار بڑے بڑے علماء ہبر دی جمع حبار تے ورہبان راہب دی جمع بڑے بڑے صوفی تورے کو دنیا درویش بڑے بڑے پیر صاحبان تے بڑے بڑے علماء لیاکلون اموال الناس بالباطل لوگوں دے کئی قسم دے مال کھاندے پین. تلے نہیں دیکھنا میری توجہ خراب تھی دیئے. حاکی صاحب مال نہیں فرمایا اموال. علماء تشریف فرمائن مال نہ اموال جمع دا سیگا کئی قسم دے مال کھاندے پین بالباطل حرام طریقے نال. اللہ کھاندے پین تا کھاون دے کھاندے پین تا کے بات ایک تا اللہ کریم نے فرمائے لوہے پارے وچ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار. یہ بھی حوالہ سنائے کھولی بیٹھا میرے سامنے آیت نمبر 174 یہ انگلی رکھی ہوئی ہے. اپنے پیٹاں دے اندر جہنم دی بھا کھاندے پین. یہ لفظ ان قرآن دے ما یاکلون فی بطونہم الا النار. اپنے پیٹ جہنم دی بھا دے انگارے کھاندے پین. اللہ اپنے پیٹ جہنم دے انگارے کھاندے پین. اپنے انہوں دی کس اکھنا میں اللہ شکایتاں کرے دا بیا ویسدون عن سبیل اللہ. مال بھی کئی قسم دے کھاندے پین تے لوگن واللہ دے سدھے رستے تو بھی رکے دے پین. چلو مال کھاوے نا حق دا راہ دسے نا واتی کوئی گال ہے. عقاب ابن اشرف یہودیاں دا بڑا عالم مال کھا کے پیسے گھن کے چاہ پانی وصول کر کے غلط فیصلے کرے نہ ہوں بھائی. اللہ دی کتاب دے یاد ہے سبق کلمہ پڑھنا لاکھن لگا فیصلہ عقاب ابن اشرف تو کروے نہیں ہے. پڑھتا کلمہ ہے فیصلہ یہودیاں دے عالم تو کراونا چاہتا ہے. پتہ حسنا منہ مٹھا کروے ساں چاہ پانی دے ساں فیصلہ اپنے حق کی کروا گھن ساں. یہودی آکھن لگا نہیں نہیں فیصلہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کراونا ہے. یہودی چھک چھک کے نپ کے زور تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر گھر گیا ہے. کلمہ پڑھنا لے گوں حضرت میں یہودیاں اے توڑا کلمہ
پڑھنا دا بندہ ہے ساڈا چھیڑا پہ گیا ہے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوہاں دے بیان سنے فیصلہ یہودی دے حق کر چھوڑا وہ حق دے آئی پچھو دے بلن لگے کلمہ پڑھنا لاکھن لگا یار یہودی فیصلہ تا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حق کر چھوڑے چلو یار ٹڑتے ویندے لگدی جاتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فیصلہ کروا بھینے ہیں یہودی تا سچا آئی کو کہہ رہا اعتراض آئی بسم اللہ چلو جی دروازہ کھڑکایا نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دروازہ کھلے دن دو بندے یہ کون ہو تساں کہ میں یہودیاں اچھا یہ تھوڑا کلمہ پڑھنا لے ساڑا جھیڑا ہی فیصلہ کروانا ہے بیان سنو دے فیصلہ کرو یہودی آکھن لگا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان سن کے فیصلہ میں یہودی دے حق جڑے چھوڑے نہ تساں حضور سائیں تو فیصلہ کروائیاں دیو کہ جیا اے تا آمڑے ہی نہیں چاہتا کلمہ پڑھنا لا اے تا دا عیسیٰ نے یہودیاں دے عالم کعب تو فیصلہ کراؤنا ہے میں چھک کے تورے محبوب پیغمبر تو گھل گیا آپ نے بیان سن کے میرے حق کی فیصلہ کیتا ہے حضرت عمر فرمان لگے کلمہ پڑھنا لا ایمیں دال ہے اکے جیا فیصلہ حضور سے یہودی دے حق کیتا ہے جیا بیان سنے آنے کہ جیا اچھا بات میں تو گھنا ہی کوں یہ کلمے پڑھنا کہ اکھے توڑے درد اسوں یہودی کو گھنایا تو صحیح فیصلہ کرو حضرت عمر اندر گئے تلوار لہائی نے آگ کے کلمہ پڑھنے دی گردن تلوار دا وار کر کے کلم کر چھوڑی نے جسم اتھا پھڑکدا پیئے گچی اتھا کپی ہوئی پیئے کھوپڑی پھڑکدا پیئے خون سارا جسم خون آرگین حضرت عمر فرماون لگے جیرا نبی سنے دا فیصلہ نہیں منے دا حضرت عمر دا فیصلہ اے جزاک اللہ شور پہ گیا سارے علاقے وچ مدینہ طیبہ دے اندر قرآن برپا تھی گئی ہے مقتول دی برادری دا ساڑا بے قصور بندہ مارا گئے برادری دے بندے پیش ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ حضرت عمر دا بے قصور ساڑا بندہ مار چھوڑے حوصلہ صبر آپ نے فرمایا میں کو تحقیق کرن لے ہو حضرت عمر کو سڑن لے کھانا وجہ دا پوچھوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سنیہ بھیجا گیا حاضر تھیو توڑے خلاف کیس پیش تھیا سبق روک چھوڑن دل دی کھڑکیاں کھول دے سارے دوست دین جھگڑے دا نا نہیں فساد دا نا نہیں قتل و غارت دا نا نہیں مار کٹائی دا نا نہیں دین تا سمجھن سمجھامن تے پیار محبت دا نا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت منو سڑایا آؤ دیکھڑ کیس آئے تورے خلاف بے قصور بندہ مارائی ہوئے میں اللہ دا محبوب تحقیق کرنا چاہنا جیرا عالم الغیب ہوئے تحقیق نہیں کرے ناؤں آمدہ تاندار مدینہ ہونا برحق صاحب معراج ہونا برحق صاحب کتاب صاحب قرآن ہونا برحق صاحب موجدات ہونا برحق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہونا برحق خاتم النبیین والمرسلین ہونا برحق لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق تو سا ہاتھ چاہ کہ اللہ دا نا چاو چاہ میں قرآن دا حوالہ کھونا عالم الغیب صرف کونے ہاتھ جھکا نہ ہوئے عالم الغیب صرف کونے اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن پاک 12واں پارہ سورت ہود بڑے حوالے نا فرمایا وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض آیت نمبر 113 ہے سورت ہود 12واں پارہ ہے یہ آخری آیت میں سورت دی کھولی ہوئی ہے کائنات والو آسمان
آسمانہ دے تے زمین دے غیب دا مالک صرف اللہ ہے۔ قرآن سچ ہے، اے وقت گال سچی ہے بھئی۔ کہاں بیٹھا کہاں کرگدا بیٹھا ہے، میرے گھر مہمان آدے پہن، ہوں کہاں غیب جان دے؟ ہوں عقیدہ ایو رکھنا ہے بھئی، کہاں غیب جان دے کہ قرآن اللہ عقیدہ رکھنا ہے۔ اساں جڑے اپنے وطن تو ٹر دے ہیں، سارے پیر صاحب کو پتہ لگ ویندے پھرانا مرید ٹراں دے۔ واہ بھائی واہ، اے عقیدہ سچ ہے کہ قرآن سچ ہے؟ کمال ہو گئی بھائی۔ ہائے ہائے، پیراں دیاں بلیاں غیب جاننیاں، مذاق بن گئی دین نال۔ المیہ قرآن نہیں سمجھا، خدا دی قسم ہے۔ کھاد دی بوری گھننی ہوئے، سارے دوست بڑے سیانے بیج دا رہا پتہ لگ دے، چنگا بیج کے رہے، ہل چلاون دا پتہ لگ دے، زمینداری دا پتہ لگ دے، کپڑا گھننے 20 دکانہ پھر دے، چنگی شے ملے، دین دی تحقیق نہیں کرنی۔ بڑا آسان حوالہ دوستوں سنے دارانا، قرآن پاک بھی ماں پارا میرے سامنے سورۃ النمل فرمایا کلا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اے پہلی 17 صفحے دی نمبر 65 اعلان فرما دیو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جان دی، زمین جتنی بھی مخلوق ہے غیب نہیں جان دی، جن مخلوق ان غیب نہیں جان دے۔ قرآن سچ ہے، آنکھوں چاہتا میں کو حوالہ ٹو رہا، قرآن سچ ہے۔ اے وجڑے چوری تھی ونجے لوٹے کیوں پھر ویندے ہیں؟ نو دے اتے مس لگی ہوئی ہے سیائی، ہاں کہ جن تو پوچھ دے بیٹھے ہیں تو بال کتھا پھٹ گیا ہے، ان جن سے سن واہ بھائی واہ، نجومی اگو بول لا کے بیٹھے فٹ پاتاں تے، جو چاہو سو پوچھو۔ واہ بھائی واہ، نجومی غیب جان دے ہوں، ایمان نال دسو، جنن والے من غیب سمجھن والا تے غیب دیاں خبراں دیون والا نجومی، اے سچا ہے یا اللہ دا قرآن سچا ہے؟ اچھا دسو تاں۔ جن غیب نہیں جان دے، فرشتے غیب نہیں جان دے، انسان غیب نہیں جان دے، مخلوق عالم الغیب نہیں۔ آسمانہ وچ جنت وچ انبیاء علیہ السلام دیاں روحاں ہن، جنت وچ صدیقین دیاں روحاں ہن، جنت دے اندر شہیداں دیاں روحاں ہن، جنت دے اندر ولیاں دیاں روحاں ہن، جسم قبر دے اندر دفن نیک جنت پہنچ گئیاں، جنت آسمانہ وچے او بھی غیب نہیں جان دیاں، غیب نو جاندا ہے تا الا اللہ۔ اللہ دا قرآن تو دسا چا، چلو چیزی مخلوق تا غیب نہیں جان دی، متا قبرانے مردے غیب جان دے ہوئے نا، اللہ کو پتہ ہے نا، لوگاں دے ذہنی سوال آونا ہے، لوگاں شک کرنا ہے۔ اللہ جواب 1400 سال پہلے نے چھوڑا، فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، قبر والا کو اپنا پتہ بھی نہیں، سانو کڈن چیزا کر کے قبر اٹھایا ویسی، قیامت کڈن آونی ہے، قبراں کڈن پھٹ سن، اساں چیزا تھی کہ کڈن اٹھی بڑے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ، ساڑھے دادا استاد، ساڑھے استادہ دے استاد فرمینے ہوندے ہیں، یہ آیت پڑھنا آتا فرمینے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ، موت کو بعد قبر والے کو اپنی جان دا پتہ نہیں، تا سارے جہان دا بھی پتہ نہیں۔ حاکی صاحب منن اللہ ہوئے بندہ تحیق اشارہ ہی کیے، بلوچستان کو لگو 8-9 گھنٹے لگ دیں سفر دے، مولانا عبدالمنان کتا بیٹھے ہیں، حیران گئے ہو میرے نال، انہیں کو پوچھو، دو نوجوان ساڑے جلسے چاہے، گروں دی جلسہ آئی، دو کلن جلسہ آئی، میں حوالہ پڑھائیو، انہیں نوٹ کیتا، گھر وان کے انہیں مانا ڈٹھا بروہی زبان، انہیں دی زبان بروہی ہے، مانا تیو ہی جرہ میں کیتا آئی، اللہ تو بغیر کوئی غیب نہیں جاندہ، قبر اللہ کو اپنا پتہ نہیں، ایسا جیدہ تھی کہ کرنوں ہمیں
دوسری بار سارے میزبان کو لا گئے مولانا عبد الشکور صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ شاگردان میں انہوں نے دسایا دوسری بار آ گئے دوہیں آنکھ لگے اللہ واسطے صاحب کو کلمہ پڑھاؤ مولانا صاحب فرمیدن میں حیران تھی گیا انہاں کہ ساری زندگی اللہ تو بغیر دوجھا کو عالم الغیب سمجھے دے رہا سے پیر فقیر غیب جان دن اسا تا قرآن دے مسئلے تو ہٹے ودیا سے اللہ واسطے کلمہ پڑھاؤ میں جڑے گیا دوہاں جوانا اپنے دوہاں خاندانہ کو موحد بنا چھوڑا میں تا گناہگار ہاں میں تا نالائق آدمی ہاں یہ قرآن دی تاثیر ہے دل دا برتن سدھا ہوئے ہلکی پھلکی جو کنی آوے ضرور بھی چاہوے سی اور اللہ دا نا چاو چاہ میں قصہ کو پورا کراں عالم الغیب صرف کون ہے ڈھلا نہیں تھی منا عالم الغیب صرف کون ہے آم صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق واسطے حضرت عمر سلے دے پین سبق بھولتا نہیں گیا آؤ دیکھانا قتل کیتا وے آ گئے جی بجھا مسئلہ ہی حل تھی گیا مولانا احسان صاحب دوجا مسئلہ بھی حل تھی گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیرے ویلے حضرت عمر قتل کرن لگی ہن کلمہ پڑھنا لے گوں جیرے ویلے تلوار دا وار کرن لگی ہن گھر بن کے تلوار نیام جو کڈھن لگی ہن لڑکی وی تلوار لہاون لگی ہن دروازے تے آون لگی ہن تے قتل کرن دا ارادہ کیتا نے حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر ویلے ہر جاتے نال حاضر ناظر دے موجود ہوں دے پتہ ہو گیا حضرت عمر کیوں قتل کیتے حضرت عمر کو صدا کے تحقیق دی لوڑ نہیں مسئلہ حل ہو گیا جی عالم الغیب صرف اللہ ہے ہر جاتے حاضر ناظر بھی صرف اللہ ہے حوالے بہت سارے سوکھا حوالہ سنے نا آیت نمبر 7 سورت دانا سورت المجادلات 28 سپارہ فرمایا علم تران اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض سنن والے تے غور نہیں کی دارویت قلبی آسمان و زمین بھی مخلوق دا علم رکھن والا صرف اللہ ہے ما يكون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ترے بندے الگ تھی کے بکھرے تھی کے سلام مشورہ کرے دے پین چوتھا اللہ انہاں دے نال ولا خمسه الا هو سادسهم مشورہ کرنا لے پنج ہوویں چھواں اللہ بھی انہاں دے نال ہوندے فرمایا ولادنا من ذالک ولاد سر اللہ وماہم اینما کانو بندے تھوڑے ہن یا بہوین ہکے یا ہک کروڑے جیری جھاتے بھی ہومن اینما کانو جیری جھاتے بھی ہومن اللہ ہر بیندے نالے اللہ دنا چوچا سارے بزرگ ہر جھاتے موجود تے حاضر ناظر سے کونے یہ اللہ دی صفت ہے میرا بھائی کیوں قتل کیتا وے اگے حضرت تواڈے فیصلے ہون تو بعد سبق اے مقتول یہودی کو میرے بوئے تے گھن آیا ہے تے میرا ایمان گوارا نہیں کرے دا جو تواڈے فیصلے تو بعد میں فیصلہ کراں جرا اللہ تے اللہ دے رسول دے فیصلے تے راضی نہیں میں عمر دا فیصلہ اے ہے برادری دے بندے جرا مقتول ای قوم قبیلے دے بندے ڈنڈ خطی کھڑوتے نو احتجاج پہ کریں حضرت بے قصور بندہ مارا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو پوچھ دے نہیں جی اے معاملہ ہے برادری علیہ دھنے معاملہ نہیں ان جے تونی گواہی اللہ نہ دے وے حضرت عمر دیا صفائیاں کون دے سی ان یہودی دی آنکھیں تک اعتبار نہیں کرنا یہودی آنکھیں بھی ہاں پیا ان مقتول دی برادری دے بندہ کی میں یہودی دی گال مننی آئی یہودی دی گواہی کہ مننی آئی اللہ قرآن پاک دا مقام نہ دل چکیتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حق میں فرمایا فلا ورب
ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آیت نمبر 65. میں کو قسم ہے میرے محبوب تھوڑے رب ہون دی، تھوڑا پروردگار، تھوڑا پالنہار، تھوڑا داتا اللہ قسم چہدا پیے. میں کو قسم ہے تھوڑے رب ہون دی میرے محبوب، اے جیرے بندے کو حضرت عمر نے قتل کیتے اے مومن نہیں. تا میں لفظ آکھے نا کلمہ پڑھن والا، خالی کلمہ پڑھن نال بندہ ایماندار نہیں بندا. ہن گال سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ خالی کلمہ پڑھن نال ہاں خیال کرے جتنے تونی کلمہ دل دے اندر نہ اترے، جے تونی کلمے دے معنی مفہوم نال یقین نہ ہوئے، او تونی خالی کلمہ پڑھن نال بندہ ایماندار نہیں بندا. حاکی سے مسئلہ ٹھیک بیان کیتا ہوں. قرآن پاک دے لفظ میرے سامنے پہلا پارا فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ مُؤْمِنِينَ. آیت نمبر 8 پہلا پارا سورۃ البقرہ. آپ دے سامنے آ کے لوگ نعرہ مرے دن اسا اللہ نال بھی ایمان گھنے ہیں، قیامت نال بھی ساڈا ایمان ہے. اللہ فرمائے دے میرے کو پوچھو وما ہم بے مومنین، باتا کی دیے قطن ایمان انہاں دے دل وچ آیا نہیں. کلمہ پڑھن نال مومن بڑے نہیں، زبان نال ایمان دا دعویٰ کرن نال ایماندار نہیں بڑے. 28 پارا اے میرے سامنے اللہ دا کلام کھلا ہوئے ہے. اللہ فرمائے دے اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. پہلی آیت ہے. آپ دے سامنے آ کے آدھے نا نشہد انک لرسول اللہ، اسا گواہی دینے تسا اللہ دے سچے رسول وے. اللہ فرمائے دے واللہ یشہد، اے گواہی دینے جو تسا اللہ دے رسول ہو تے میں اللہ گواہی دینا جھوٹ بولے دے پہلے اے دعوی نہ دا جھوٹا ہے. دل نال کو رسالت دے ایمان نہیں گھنے. میں کو مسئلہ ڈسوچا میں حوالے کھولن اچھا ڈسیٹ پریشان نہیں تھی منا سوکھی گالے. خالی اتو زبان نال کلمہ پڑھن نال بندہ ایماندار بن سکتا ہے. اچھا آکھو تاں نا جے تونی دل نال یقین نہ ہوئے، کلمے دے معنی نال، کلمے دے مفہوم نال، کلمے دے مطلب نال دلوں یقین نہ ہوئے، زبانی کلمہ پڑھن نال بندہ مومن نہیں بن سکتا. اے جے کو حضرت عمر قتل کی تے ایماندار نہیں. کلمہ تا پڑھدا ہے کہ خالی کلمے زبان نال پڑھن نال مومن بندہ نہیں بندا. فلا وربک لا یؤمنون، ہائے لا یؤمنون مومن نہیں. مومن بنن دی 3 شرطن. پہلی شرط ہے حتی یحکموک فیما شجر بینہم. ایماندار بنن دی پہلی شرط ہے رولا پہ منجے فیصلہ آمنہ دے لال تو کرمن. اے تا مقتول آمنہ ہی نہیں چاہتا. سبق یاد ہے او تا یہودی چھپ کے زوری دے کو گھن گیا ہے حضور صحیح کو. اپنی خوشی رضا نال فیصلہ تو دے تو کرامن تا ایماندار ہن. تے نمبر 2 ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. یہ حوالہ قرآن پاک دا میرے سامنے. تے تساں فیصلہ کرو چاہ انہاں دے دل وچ تنگی تے بوجھ نہ آوے. تو چلو ٹھیک ہے حضور صحیح فیصلہ کیتا تا چاہ
لیکن دل تے بوجھ ہوئے نا جے تواڈے فیصلے کرن تو بعد دل چ تنگی ہوئے تا ایماندار نہیں. یہ مقتول پیے قتل جے کو حضرت عمر کیتے جے کر ایندا دل پاک دے صاف ہوندا کیوں حضرت عمر دے بوئے دے یہودی کو گھن کے ونجیا. معلوم تھی دے دلوں تواڈے فیصلے دے راضی نہیں تے ویسلمو تسلیما. تواڈا فیصلہ ایویں منن جویں منن دا حق ہے یا ایویں مننے دا مقتول جویں منن دا حق ہے. حضرت عمر دے بوئے دے کیوں یہودی نو ٹور کے گھن ونجیا. کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ جیتا اللہ دا محبوب فیصلہ کر چھوڑے بندہ سر سڑ گھتے ساری بولی چا دن بندہ سوٹیاں سڑ گھتے واتا ہار من چھوڑے سر جھکا چھوڑے آپ دے فیصلے تو بعد دوچھی کرن دی گنجائش نہیں. 5 منٹ ٹائم ہے. واس مکہ دعا تھی تساں ککا مارنی انتے گئے نماز تا پڑھنی کو نہیں کنا دے چسکے واسطے سنگتی آنے نے ساگو دکھ لگ دے خدا دی قسم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک نوجوان آئے کالے رنگ والا. حضرت میرا نام سعد حبشے دا راون والا مسلمان تھی میں چاہنا بسم اللہ. حضرت جے میں کلمہ پڑھا چاہ سوال سنے سوال مت اللہ کھے تیرے رنگ کالے تو ہٹ ون کالے جنت نہیں ون سکتے. اللہ دی قسم حدیث پاکی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن جیدہ رنگ دنیا تے کالا ہے اللہ اوپو میں چٹا کر کے جنت بھیجے سی جو دے چہرے دے رنگالی جسم دے رنگالی سفیدی جنت وچ 100 سال دے سفر دوی نظر آسی. میں حوالہ دکھا سکتا ہوں 100 سال پروں سفیدی نظر آدھی پئی ہے. کلمہ جا پڑھا سے اور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مدت بعد فرمایا سعد رضی اللہ عنہ شادی کیوں نہیں کرے دا. حضرت میں کوئی رشتہ کہنے بنا ہے نہ مال ہے نہ پیسہ ہے نہ جائیداد ہے غریب مسکینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے نما ایک مسلمان تھی ای صحابی عمر ابن واب رضی اللہ تعالیٰ دے بوئے تے ون اون دے گھر بیٹی دا رشتہ ہے تے ون کے رشتہ مانگ. اسا تائی کو غیرت دے خلاف سمجھے نے جو میں آپ رشتہ منگا دین تو ہٹ گئے ہیں نا. قرآن کی مثال آئی پئی علماء موجود ہیں مولانا عبدالحمید صاحب ساڈے وڈے بھرائن خاکی صاحب وڈے بھرائن مولانا احسان اللہ صاحب باقی علماء قرآن ہی چاہیا پیا ہے. مشہور حضرت شعیب علیہ السلام آپ موسیٰ علیہ السلام نو آکھانے میں تے کو دھی دا رشتہ دینا. حضرت آیا پہ قرآن ہی چاہیا مولانا ظفار صاحب میں تے کو دھی دا رشتہ دینا. حضرت شعیب علیہ السلام فرمائے موسیٰ علیہ السلام وہ رشتہ دیتا بھی ہانے چاہ بھی میں سپارے کس آیا پہ اسا تا غیرت دے خلاف سمجھے نے ہیں. ہائے ہائے دین تو ہٹے سارا ماحول خراب کر بیٹھے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ عنہ دروازہ من کھڑکایا انہوں نے دروازہ کھولا جی تو کون جی سعد میرا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے تھوڑے گھر دھی دا رشتے میں رشتے وقت سے آیا کیڑے علاقے دے وی حبشے درا مانا رنگ پیسے کول نہیں مال ہی کول نہیں جائیداد بھی نہیں پردیسی غریما انہاں نہچا کی تھی میں رشتہ تا نہ دیندا گھر والی سنتی کھڑوتی اسی کا سا رشتہ نہیں دیونا قربان ونجا میری بچی دے رشتے واسطے کیا کھڑوتا ہے او بچی بھی ادھروں سنتی پئی آئی باپ کی سن گفتگو لڑکی وہاں سے چل پڑی بوئے لے پاسے ٹور پئی بچی جے دے رشتے واسطے کیا کھڑوتا ہے. چاچا میر جاگدہ بیٹھے ہیں کتھا بیٹھے ہیں ہاتھ کھڑا کر. باپ کی سن گفتگو مولانا بفار باپ اندر رہی نا
تے سن ابا تے منع پہ کرے دینا باپو کی سن گفتگو لڑکی وہاں سے چل پڑی بولی ابا تو نے یہ کیسے غضب کی بات کی سوچ کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ سوچ کر ابا ہن سبحان اللہ کھڑ دا ٹائم آ گیا ہے بخل نہ کرے اچھا سناونا ہے پہلی دفعہ کھڑ لگا باپو کی سن گفتگو لڑکی وہاں سے چل پڑی بولی ابا تو نے یہ کیسے غضب کی بات کی سوچ کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ سوچ کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ میں تو کہتی ہوں تو اس کے بھیجنے والے کو دیکھ سوچ کر ابا تو اس کے رنگ بھیجن والا کون ہے آئے سوچ کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ میں تو کہتی ہوں تو اس کے بھیجنے والے کو دیکھ یہ تو میں بھی جانتی ہوں سات رنگ میں ماد ہے سنی کھلو دی جو رنگ کالنا عیسیٰ یہ تو میں بھی جانتی ہوں سات رنگ میں ماد ہے بھیجنے والے کو دیکھو 14ویں کا چاند ہے حضرت سعد ٹور پہ ہیں واپس بچی اماں تے بیگواں کھڑ لگی چلو تیاری کرو گھن کے آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ ابا کھڑ لگا حضرت میں معذرت کرے نا اماں کھڑ لگی اسا معذرت کرے نہیں حضرت ہائے ذہن نہیں گیا ساڈا انسان جو ہے بچی توجہ چڑی وئی ہے حکم تہاڈا ہوے تے اسا نہ کروں یہ کیویں ہو سکدا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح چا پڑھائے حضرت سعد نو فرمایا نے سعد کوئی شے تیرے کو لوہے حضرت پیسے کہیں بلا بہوں تھوڑے ہی نا اگے وانی لکھن بازار جو کوئی نہ کوئی شے گھنا حضرت سعد مدینہ طیبہ دے بازار دے اندر پہنچ گئے چلو بیوی کو دیون واسطے حق ماری جو کوئی شے تے میں مل گھنا آواز لگ گئی الرحیل الرحیل دشمن حملہ کر چھوڑے نکلو جہاد دے میدان وچ حق مار علی شے گھننی بھول گئی نے گھوڑا جگیتا نے تلوار جگیتی نے سرات نیزہ جگیتا نے بھائی پہن مجاہدین نال جہاد کرے دے حضرت سعد رضی اللہ عنہ شہید تھی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت آئی جنگ ختم تھی بیا چکر لینے انہوں جنگ دے میدان دا آمنے چکر لائے حضرت سعد دی لاش دے من کھلوتے نا فرماون لگے میرے ساتھیوں اللہ کریم نے حضرت سعد ایندی رنگ دی سیاہی نو سفیدی دے اندر تبدیل کر کے جنت دا وارث بنا کے جنت دی حور نال شادی کر چھوڑیے اے گھوڑا اے تلوار اے جنگی سامان ایندی بیوی نو بھیج چھوڑو وراثت دے اندر ایندا نہ ہے محبت ایندا نہ ایمان دا تقاضا آپ نال محبت دا دعویٰ بھی بندہ کرے تے آنکھیں مرضی میری چلے دین وچ محبت دا دعویٰ کرے مرضی اپنی میری چلے دین وچ محبت دا دعویٰ کرے کرا اپنی من مانی رب کعبہ دی قسم آپ نال ایمان دے محبت دا دعویٰ کرن دے بعد میں دین تے شریعت دی من مانی اپنی کراں میرا دعویٰ سچا نہیں ہو سکدا ربنا تقبل منا اللہم وفقنا لما تحب۔ بھائی صاحب کتھا بیٹھے